الحمد للہ علی من قال فانکحوا ما طاب لکم من النساء والصلاة والسلام علی من قال كنت نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں کچھ ضروری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے کہ رشتہ دیکھنے سے پہلے کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ مرد ہے تو وہ عورت میں کن خوبیوں کو دیکھے، عورت ہے تو مرد میں کن خوبیوں کا لحاظ کرے تاکہ مستقبل کے اندر ان کی جو شادی ہے وہ خانہ آبادی ہو سکے۔ تو اس حوالے سے احادیث کے اندر کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ فقہاء نے پھر احادیث کی روشنی میں کچھ مزید چیزیں کچھ تجربات کی روشنی کے اندر بیان کی ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ بخاری شریف، مسلم شریف، اس کے علاوہ اور بھی کتب احادیث کے اندر اس حدیث کو لکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب و نسب، نمبر 3 جمال، اور نمبر 4 دین کی وجہ سے۔ فرمایا دین کو ترجیح دو، کہ بعض لوگ عورت کے مالداری کو دیکھ کر، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر اس سے شادی کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اس کے حسب و نسب، اس کی برادری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، بعض لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اور کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دینداری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو۔ کیونکہ دینداری کے اندر فائدہ زیادہ ہے۔ دین جو ہے یہ حقوق کی پاسداری سکھاتا ہے۔ عورت اگر دیندار ہوگی تو اس کو مرد کے حقوق کا پتہ ہوگا، مرد اگر دیندار ہے اس کو عورت کے حقوق کا پتہ ہوگا، تو ایک دوسرے کے جو حق تلفی کے چانسز ہیں یہ بہت زیادہ کم ہوں گے اس عورت کے اندر کے جو دیندار ہیں، جو دین اسلام کو سمجھنے والی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو۔ اگر کوئی شخص دین کو ترجیح نہیں دیتا، دوسری چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی امام طبرانی علیہ الرحمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے، اللہ اس کی ذلت میں زیادتی فرمائے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے، اللہ اس کی محتاجی کو بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرے، اللہ اس کے کمینے پن میں زیادتی فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ اٹھے، پاک دامنی حاصل ہو اور صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا، اور عورت کے لیے اس مرد کے اندر برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی آپس میں محبت کو قائم فرما دے گا، نہ چاکیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ پاک دامنی کا ارادہ ہو، اور بندہ جو ہے نا وہ دین کو ترجیح دے اور نکاح کی سنت کو جلد سے جلد ادا کرے۔ بلا وجہ جب یہ چیزیں، یہ تقاضے پورے ہو جائیں تو نکاح کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر لکھا۔ فرمایا کہ جو اتنا مال رکھتا ہے، حدیث شریف ہے کہ فرمایا جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کر لے پھر نکاح نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ جب معیار پورا ہو تو فوری جو ہے نا وہ نکاح کر لینا چاہیے۔ مزید فقہاء نے اس حوالے سے لکھا کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اس عورت کی عمر، اس کا حسب، اس کا مال، اس کی جو عزت ہے وہ مرد سے کم ہو، کیونکہ اس میں مرد کی عزت کے پھر زیادہ چانسز ہوں گے۔ اسی طرح وہ عورت چال چلن کے اندر، اخلاق و تقوی کے اندر، خوبصورتی کے اندر بندے سے زیادہ ہو۔ تو یہ چیزیں جب بندے سے زیادہ عورت کے اندر ہوں گی، عورت زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والی ہے، اخلاق والی ہے، خوبصورتی میں بندے سے زیادہ ہے، تو پھر بندے کا جو دل ہے، اس کی جو نظر ہے وہ غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں اٹھے گی۔ اسی طرح عورت کے عادات و اطوار، اسی طرح اس کے اخلاقیات، یہ تمام چیزیں دیکھ لی جائیں، کسی معتمد اور سمجھدار عورت کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کی جانچ کروا لی جائے۔ اسی طرح جو عورت کماری ہو، جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اس عورت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، کیونکہ اس حوالے سے حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ تم محبت کرنے والیاں اور بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ تمہاری کثرت کے سبب بروز قیامت میں اور امتوں کے اوپر فخر فرماؤں گا۔ باقی وہ عورت کے جو عمر رسیدہ ہے، بد اخلاق ہے، زانیہ ہے، بدکار ہے، اس عورت سے، اس طرح کی عورتوں سے شادی نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر کر لی تو نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ان سے نہ کرنا بہتر ہے۔ جو اوصاف پہلے بیان کیے ہیں، ان اوصاف کی حامل عورت سے شادی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جب عورت کسی مرد کا انتخاب کرنا چاہے تو وہ کسی سمجھدار مرد کے ذریعے سے یا اپنی سمجھدار عورت کے ذریعے سے کچھ چیزیں دکھوا لے، یعنی بندہ دیندار ہے، خوش اخلاق ہے، مالدار ہے، سخی ہے، فاسق تو نہیں ہے، بدکار تو نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا تو نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ جانچ کروا لی جائے۔
تو جب بندہ حسن اخلاق کا مالک ہوگا، مالدار ہوگا، سخی ہوگا، تو عورت کی جو زندگی ہے وہ بھی ضرور خوشحال گزرے گی۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک جوان عورت ہے اس کا کسی بوڑھے مرد کے ساتھ شادی کر دی جائے، یہ نہ ہونا بہتر ہے۔ اگر شادی کر لی تو ہو جائے گی، لیکن نہ ہونا بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات مسائل جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ ہم عمر ہو یا عورت جو ہے اس کی مرد سے کچھ تھوڑی بہت عمر کم ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو علماء نے بیان کیا ہے۔ تو جب یہ چیزیں، جب یہ اوصاف بندے کو مل جائیں، ان خوبیوں کے حامل عورت بندے کو مل جائے، یا ان خوبیوں کا حامل مرد جو ہے وہ کسی عورت کو مل جائے، تو ایسی صورت کے اندر پھر نکاح میں جلدی کی جائے اور نکاح کو مؤخر نہ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ان احتیاطوں کے ساتھ نکاح ہوگا تو اللہ نے چاہا تو بھی ضرور خوشحال ہوگا۔ باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اضافیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ جو نا وہ کسی کے ہاں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، تو ان کے جو نا وہ دروازے چیک کرنا، گھروں کے نقشے چیک کرنا، سامان کی ڈیمانڈ کرنا، ان کے جو نا وہ پیشاب کے بہانے سے ان کے واش روم چیک کرنا، اس طرح کی چیزیں جو نا وہ دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں، جو کہ جن کی نکاح کی اہمیت کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، نکاح کے باب کے اندر جن کی کوئی خاصی اہمیت نہیں ہے۔ جو چیزیں احادیث کے اندر علماء نے اپنے تجربات کے ذریعے سے بیان کی ہیں، ان کو فالو کیا جائے تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔